الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ دارالریان اکیڈمی آن لائن کے تحت الحمدللہ مختلف تربیتی کورسز اور تربیتی مجالس کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، اور الحمدللہ یہ کورس جو باقاعدہ ایک مستقل عنوانات کے تحت چلتے ہیں، جس میں پورے سال یہ کورس جاری رہتے ہیں، اور گزشتہ تقریباً 4 سال سے زائد عرصہ ہوا یہ کام جاری ہے اللہ کے فضل سے اور بڑوں کی دعاؤں سے، اکابر کی دعاؤں سے۔ اور اس وقت ہمارے ہاں جو کورسز کی ترتیب ہے وہ 6 ماہی 6 ماہی سالانہ بنیاد پر ہی ہے، جیسے ہمارے مدارس میں اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ 3 مہینے کے حساب سے امتحانات ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی ہم نے اس طرح کے کورسز رکھے ہیں۔ اس دوران درمیان میں ہر اتوار کو ہمارے ہاں تربیتی مجلس کا بھی انعقاد ہوتا ہے، جو صرف ادارے کے جو طالبات ہیں، معلمات ہیں اور جو ادارے سے منسلک مستورات ہیں ان کے لیے ہوتی۔ عام طور پر یہ جتنے بھی تربیتی کورسز ہیں ان میں مستورات اور خواتین میں ہی یہ کورس کروائے جاتے ہیں، جس میں باقاعدہ پورا ایک انتظام ہوتا ہے، جس میں معلمات اس کو دیکھتی بھی ہیں اور اسے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، تمارین ہیں جس کو ہم ایکسرسائز کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیسٹ ہیں، جائزے ہوتے ہیں، پھر آخری جائزہ فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر وہ 3 مہینے کے بعد سند بھی دی جاتی ہے مختلف کورسز کی۔ اور الحمدللہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس کا اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن اس دوران مختلف امور پہ چونکہ شرعی رہنمائی بھی کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں۔ ایک ان میں سے اہم سوال وہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہے کہ یہ بھی ہمیں بتایا جائے اور پڑھایا جائے۔ تو ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پر جو گفتگو کی جائے، تو اس میں جو ماہرین ہیں ان کو بھی مدعو کیا جائے اور وہ آ کر ان موضوعات پہ گفتگو کرے۔ اور الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں بہت سے ایسے حضرات تشریف لا چکے ہیں، جن میں سے حضرت مفتی عبدالرحمن کوثر المدنی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اسی طرح حضرت مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی محمد نجیب خان صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح کچھ حدیث کے حوالے سے اسباق ہوئے تو اس میں کچھ اور حضرات تشریف لائے۔ اسی طرح تربیتی موضوعات کے حوالے سے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب تشریف لائے، اور دیگر کئی حضرات ہیں جو ہمارے اس طرح کے فورم پر آ کر جو تربیتی موضوعات ہیں یا علمی موضوعات ہیں اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے چونکہ جو موضوع ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اس وقت کرپٹو کرنسی اور بلاک چین یہ کیا ہے، اور اس وقت اس حوالے سے مختلف سوالات ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو سمجھنا، اس کی فنی اور سائنسی امور کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہم نے رہنمائی حاصل کی ہے جناب ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی صاحب کی، جو کہ اپنے اس فن کے اندر مہارت بھی رکھتے ہیں اور کمپیوٹر سائنس ڈپارٹ میں یہ جو ہے وہ لیکچرار بھی ہیں، اور الحمدللہ ان کے کئی مضامین اور کئی ان کے یعنی اس موضوع پر مقالے مختلف رسالوں کی زینت بن چکے ہیں، جس میں مادر علمی جامع علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے رسالے بینات، اور اسی طرح ہمارے کراچی کے مشہور ادارے جامعہ دارالعلوم کراچی کے رسالے البلاغ میں چھپ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی ایسے رسائل ہیں جس کے اندر ان کے مضامین چھپتے رہتے ہیں، لیکن یہ 2 ایسے بڑے ادارے ہیں اور ایسے 2 بڑے رسالے ہیں جس کا الحمدللہ پوری دنیا میں نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہماری اس بات کو قبول کیا اور ہمیں وقت دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ان کی ہمیشہ سے اس موضوع پہ کوشش رہی ہے کہ یہ جو
موضوع ہے اس کو سمجھا جائے اور اس میں سمجھنے کے بعد پھر اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر ایک تاثر یہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کرپٹو کرنسی اور عام کرنسی میں کوئی فرق نہیں، اور عام کرنسی وہ حکومت جاری کرتی ہے اور کرپٹو کرنسی وہ حکومت جاری نہیں کرتی، اور پھر اس حوالے سے مختلف سوالات جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب وہ گفتگو فرمائیں گے، اور ان کا یہ ایک شعبہ ہے جس میں وہ مختلف سوالات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، جو سوالات ہم نے اپنے اس ورکشاپ کے اشتہار پر بھی لکھے تھے کہ دنیا میں اس وقت کتنی کرپٹو کرنسیاں وجود میں آ چکی ہیں، کرپٹو کرنسی کس طرح بنتی ہے، کیا ہر کوئی اپنی کرپٹو کرنسی بنا سکتا ہے، لوگ کیوں کرپٹو کرنسی میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، کرپٹو کرنسی تکنیکی طور پر کیسے کام کرتی ہے، بلاک چین ٹیکنالوجی اور کرپٹو کرنسی میں کیا تعلق ہے، اور اس سے متعلقہ جو سوالات ہیں انشاءاللہ اس پر ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں گے۔ تو میں مزید گفتگو میں حائل نہیں بننا چاہتا، اور تمام شرکاء کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے اس اہم ورکشاپ کو جو ہے وہ وقت کی ضرورت سمجھا اور اس میں شریک ہوئے، تو ان سب کے آنے کا شکریہ۔ اور اس سے انشاءاللہ ہمارے سامنے جو چیز آئے گی تو اس کو پھر ہم نے اپنی عام زندگی کے اندر جو اس سے متعلق ہمارے سامنے امور آ رہے ہیں سمجھنا انشاءاللہ مزید آسان ہوگا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، اور اس میں ہم جب گفتگو کریں گے تو درمیان میں ہمارا کوئی وقفہ نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے آپ یکسوئی کے ساتھ اس میں شریک رہیں، کیونکہ یہ فی الحال جو ہے وہ آج کے دن کی ورکشاپ ہے۔ ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ سوالات آپ حضرات کے یقیناً بہت ذہن میں ہوں گے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت سا ایک بڑا طبقہ ہے جن کے لیے یہ سمجھنا فی الوقت بہت ضروری ہے، تو اس وجہ سے سوالات کا سیشن ہم نے اس وقت یہاں نہیں رکھا، اور سوالات آپ اپنے جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پر ضرور بھیج دیں، تو انشاءاللہ اس کے سوالات کی جوابات کی ترتیب بھی بنائیں گے، اور ساتھ میں کوشش یہ ہوگی کہ اگلی اگر مجلس کا موقع ملا تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جی جناب، ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس لیکچر کو شروع فرمائیں، میں آپ کے لیے جو ہے وہ مائک چھوڑ رہا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ خیر حضرت مفتی سفیان مدن صاحب دامت برکاتہ ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا تاکہ میں کرپٹو کرنسی اور بلاک چین سے متعلق سائنسی تفصیلات پیش کر سکوں۔ جس ایک مرتبہ مجھے کنفرم کر دیجیے گا کہ میری سلائڈس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، اور آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جی بالکل، آواز بھی صحیح ہے اور سلائڈس بھی نظر آ رہی جی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ تو سب سے پہلے ہم ایک عام سا بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا کرپٹو کرنسی اور عام کرنسی میں کوئی فرق ہے؟ تو اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو وہاں پہ کچھ مغالطے پیدا ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا مغالطہ اس میں یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی اور عام کرنسی میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عام کرنسی کو حکومت جاری کرتی ہے جبکہ کرپٹو کرنسی کو حکومت جاری نہیں کرتی۔ اور اسی ذیل میں ایک دوسرا مغالطہ بھی پیدا کر دیا گیا ہے، وہ یہ کہ عام کرنسی اور کرپٹو کرنسی دونوں ہی کمپیوٹر میں درج محض فرضی نمبر ہیں، اور اس کے پیچھے جو پوری دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جو آج کل کاغذی کرنسی ہے اس میں ڈیجیٹلائزیشن کا دور بہت بڑھ گیا ہے، یعنی ہمارے پاس اے ٹی ایمز ہیں، ہم آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے سے پیسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی ہمارے پاس موجودہ معاشی نظام ہے جس کو فریکشنل ریزرو سسٹم کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا ڈیجیٹل ہی سارا ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، سارا کام ڈیجیٹل ہی طریقے سے ہو رہا ہے، لہٰذا عام کرنسی اور کرپٹو کرنسی دونوں ہی ٹوٹلی ڈیجیٹل کرنسیاں ہیں اور محض فرضی نمبر ہیں، اور ان میں بنیادی جو فرق ہے وہ صرف حکومتی کنٹرول کا ہے، اور اگر حکومت اس کو ریگولیٹ کر لے، حکومت اختیار کر لے کرپٹو کرنسی کو، تو پھر دونوں ایک ہی جیسی چیز ہو جائیں گی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عام کرنسی اور کرپٹو کرنسی میں زمین آسمان کا فرق ہے،
اور دونوں کے درمیان صرف حکومتی کنٹرول کا فرق سمجھنا یکسر غلط ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ڈیٹیل میں جائے بغیر پہلے ہم کرپٹو کرنسی اور عام کرنسی کے 26 جو بڑے فرق ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم فردر ڈیٹیل میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا فرق جو کرپٹو کرنسی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی ذاتی کرپٹو کرنسی بنا سکتا ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں 17,000 سے زیادہ کرپٹو کرنسیاں وجود میں آ چکی ہیں، یعنی اگر آپ اپنی کرپٹو کرنسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود بنا سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی پروگرامنگ آنی چاہیے، تھوڑے سے فائنینشیل کانسیپٹس آپ کو کلیئر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ گٹ ہب پہ چلے جائیں، آپ بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کا کوڈ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اوپن سورس کوڈ ہے، اور اس کے اندر اس کا نام تبدیل کر دیں بٹ کوائن کے علاوہ آپ اپنا نام رکھ لیں، کراچی کوائن رکھ لیں، اسلام کوائن رکھ لیں، کوئی اور پاکستان کوائن رکھ لیں، اور وہ اسی طریقے سے کام کرے گی جس طرح بٹ کوائن کام کرتی ہے۔ اور اگر آپ اس کے کام کے طریقہ کار میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ اس میں کرنسی میں جو بننے کی طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اوپن سورس کوڈ ہے، یعنی ہر کوئی اس کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے دنیا بھر میں اپنی اپنی کرپٹو کرنسیاں بنائی ہیں۔ اور اگر ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں عام کرنسی سے، تو دیکھیں عام کرنسی ہر کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ یعنی آپ US ڈالر اگر اپنے گھر میں بنانا شروع کر دیں، چھاپنا شروع کر دیں، تو آپ کو حکومت پکڑ لے گی، پولیس والے پکڑ لیں گے۔ تو اس واسطے سے یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ دوسرا فرق کرپٹو کرنسی اور عام کرنسی میں یہ ہے کہ جو نئی کرپٹو کرنسی وجود میں آتی ہے، بٹ کوائن کی ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں، وہ مائننگ کے عمل سے وجود میں آتی ہے۔ اور مائننگ کا جو عمل ہے اس کے اندر مائنرز کے درمیان مسابقت ہوتی ہے، یعنی کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئی اس سے دریافت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور کوئی ناکام۔ مائننگ کے اندر میں آگے پروسیجر بتاؤں گا کہ اس کے اندر ہم ایک ہیش ویلیو، ایک نمبر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نونس، تاکہ ایک ہیش ویلیو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ تو مائننگ کے اندر بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، یعنی انسرٹینٹی ہوتی ہے، اور اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کوئی مائنر اپنے وسائل لگا کر مائننگ کے عمل میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ یعنی جو مائنر ہوتا ہے وہ اپنے وسائل لگاتا ہے، کمپیوٹر کی ریسورسز خرچ کرتا ہے، بجلی خرچ کرتا ہے، لیکن اسے اس کا صلہ ملنا یقینی نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک عام بندہ ہے وہ اپنے موبائل فون پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر میں مائننگ کا عمل کرے، تو اس کے مائننگ کے عمل میں وہ جو ریسورسز لگا رہا ہے، اس ریسورسز لگانے کے بعد اس کے مائننگ میں کامیاب ہونے کا جو احتمال ہے وہ کھربوں احتمالات میں سے ایک احتمال ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ مائننگ کے عمل سے جو نئی وجود میں آتی ہے، نئے یونٹس کرنسی کے وجود میں آتے ہیں، اس کے اندر انسرٹینٹی ہے۔ جبکہ اگر ہم عام کرنسی کی بات کریں تو عام کرنسی میں یہ صورتحال نہیں ہوتی، اور کرنسی بنانے یا نوٹ چھاپنے کا جو عمل ہے یہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرق نمبر 3 یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کے اندر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، جو عقود ہوتے ہیں، ان کا نفاذ دوسروں پر موقوف ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی ٹرانزیکشن مکمل نہیں ہوتی۔ دیکھیں اگر میرے پاس پاکستانی روپے ہیں 1000 روپے، میں آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں تو 1000 روپے دوں گا، وہ چیز لے لوں گا۔ یہ جو ٹرانزیکشن کا عمل ہوا یہ کسی تیسرے بندے کے جو ہے نا نفاذ پہ موقوف نہیں ہے، یا اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ جبکہ کرپٹو کرنسی کے اندر جب بھی آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ جب یعنی پورے بلاک چین نیٹ ورک پہ کرپٹو کرنسی کے وہ ایک 50% سے زیادہ مائنرز اس کو، یعنی جو پارٹیسپیٹنگ نوڈز ہیں، اس کو ویلیڈیٹ کریں گی، تو پھر جا کے وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کرپٹو کرنسی کا اور عام کرنسی کا۔ عام کرنسی میں یہ صورتحال نہیں ہوتی، اور ٹرانزیکشن کا نفاذ جو ہے وہ دوسروں پر موقوف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے فرق نمبر 4 یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کے مائننگ کے عمل میں نتیجے میں معاوضہ ملتا ہے، جو کرپٹو کرنسی بٹ کوائن ہی کی شکل میں ہوتا ہے، اور جبکہ عام کرنسی میں یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ فرق نمبر 5 یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کے اندر ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے، جو زیادہ فیس اپنی ٹرانزیکشن کی دے گا، مائنرز کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ٹرانزیکشن کو اپنے بلاک مائن کرنے کا حصہ بنائیں تاکہ مائنرز کو زیادہ معاوضہ ملے۔ اس صورتحال میں ان ٹرانزیکشن کو زیادہ فوقیت ملتی ہے جن کی فیس زیادہ ہوتی ہے، جبکہ عام کرنسی کو ٹرانسفر کرنے کی صورت میں بھی آپ کچھ نہ کچھ ٹرانزیکشن فیس دیتے ہیں، مگر تمام ٹرانزیکشن کو یکساں بڑھتا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے نا زیادہ فیس دے عمومی طور پہ اور اس کی ٹرانزیکشن فوراً ڈیل کر دیا، ہمیں یکسانیت ہوتی ہے۔ جبکہ کرپٹو کرنسی کے اندر ٹیکنیکلی طور پہ ان ٹرانزیکشنز کو پریفر کیا جاتا ہے جن کی
ٹرانزیکشن فیس زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ مائنرز چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ پیسہ بنائیں۔ اسی طریقے سے فرق نمبر 6 یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو کسی حکومتی ادارے کی جانب سے جاری نہیں کیا جاتا اور اسے لیگل ٹینڈر تصور کیا جاتا ہے، یعنی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، جبکہ عام کرنسی مطالبہ نہیں کر سکتے، جبکہ عام کرنسی جو ہے اس کو حکومتی ادارے کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے اور اسے لیگل ٹینڈر تصور کیا جاتا ہے۔ فرق نمبر 7 یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کا حصی طور پر کوئی وجود نہیں ہے۔ حصی طور پر تو درکنار ڈیجیٹل طور پہ بھی موجود نہیں ہوتی، یہ ڈیجیٹل طور پہ موجود نہیں ہوتی، اس کی تفصیلات میں آگے سائنٹیفکلی آپ کو مور ڈیٹیل میں بتاؤں گا، مگر فی الحال آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈیجیٹل طور پہ بھی موجود نہیں ہوتی۔ اور عام کرنسی کا تو حصی طور پر وجود ہوتا ہے، چاہے وہ کاغذی کی شکل میں ہو یا سکے کی شکل میں ہو، حتیٰ کہ اگر ہم جب آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا ڈیجیٹل طور پہ جو کاغذی کرنسی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم اس کو حصی طور پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی میں نے ایک آن لائن اپلیکیشن سے ٹرانزیکشن کی کسی بندے کو، تو وہ ٹرانزیکشن ڈیجیٹلی ہو گئی، تو جا کے بینک سے وہ حصی طور پہ وہ کاغذی کرنسی کی صورت میں وہ نکال سکتا ہے، جبکہ یہ صورت جو ہے کرپٹو کرنسی کے اندر نہیں ہوتی۔ کرپٹو کرنسی میں جو ہے یہ جو عام کرنسی کے اندر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جو سسٹم یوز کر رہے ہیں اس کو فریکشنل ریزرو سسٹم کہتے ہیں، اور اس کے اندر بعض مرتبہ نئی کرنسی جو بنائی جاتی ہے وہ کھاتوں کے اندر اندراج کر کے بنا لی جاتی ہے۔ تو کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ دیکھیں جو آپ نئی کرنسی بناتے ہیں بعض مرتبہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا کوئی دوسرا سینٹرل بینک، تو اس کے اندر بھی تو انہوں نے کھاتوں میں اندراج کر دیا۔ تو جی بالکل اندراج کر دیا، مگر وہ اس کو فریکشنل ریزرو سسٹم کہا ہی اسی واسطے جاتا ہے کہ اس کے اندر جب وہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ کچھ حصہ اس کا ریزرو میں موجود ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی مطالبہ کرتا ہے تو اندراج شدہ کرنسی کا، تو بینک مطالبہ کرنے والے شخص کو حصی وجود رکھنے والی رقم ادا کرنے کا پابند ہے، چاہے بینک کو مرکزی بینک سے قرض لینا پڑے یا نئے کرنسی نوٹ چھاپنے پڑے۔ اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ حضرت مفتی محمد تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کی جو کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت، اس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے بینک قرضہ لیتے ہیں یا جو ہے نئے کرنسی نوٹ کے چھاپنے کی ترتیب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کرپٹو کرنسی اور عام کرنسی کا۔ اسی طریقے سے فرق نمبر 8 یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کا کرنسی کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا۔ کرپٹو کرنسی بذات خود کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، نہ اس کو سافٹ ویئر کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے ذاتی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نہ یہ دوسرے کمپیوٹر پروگرامس اور اپلیکیشن کی طرح ہے، جیسے ایڈوبی کوئی گرافک سافٹ ویئر ہے یا کوئی کمیونیکیشن سافٹ ویئر ہے، اور اس کی اپنی انٹرانزک ویلیو یعنی ذاتی قیمت بھی نہیں ہوتی، اور اس میں مصنوعی طور پر قیمت پیدا کی گئی ہے۔ تو کسی کرپٹو کرنسی کے استعمال کرنے والے اس کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں اس کرپٹو کرنسی کی جو طلب اور رسد ہوتی ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بنیاد پر اس کا قدر کا تعین کرتے ہیں، جبکہ عام کرنسی کے علاوہ بھی کرنسی کے علاوہ بھی کسی نہ کسی شکل میں فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سکے ہیں تو ان کو پگھلا کے کچھ کیا جا سکتا ہے، یا کاغذ ہیں اس کو کسی اور جلانے کے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اور تو ان کی اپنی ذاتی قیمت بھی ہوتی ہے، انٹرانزک ویلیو ہوتی ہے، وہ بہت کم ہوتی ہے اس کی فیس ویلیو سے، مگر کسی نہ کسی حد تک وہ ہوتی ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی میں یہ صورتحال بالکل بھی نہیں ہے۔ فرق نمبر 9 یہ ہے کہ بٹ کوائن کرپٹو کرنسی میں کوائن سرے سے موجود ہی نہیں ہوتے، بلکہ بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کھاتے یعنی لیجر میں محض فرضی نمبروں کا اندراج ہے، جبکہ عام کرنسی محض فرضی نمبروں کا اندراج نہیں ہے بلکہ حقیقی کرنسی کا کھاتے میں اندراج کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے عام کرنسی کام کرتی ہے۔ فرق نمبر 10 یہ ہے کہ عالمی معاشی ماہرین کے نزدیک کرپٹو کرنسی نہیں ہے، یعنی یورپی یونین کی اگر آپ اقتصادی اور مالیاتی امور کی کمیٹی کو دیکھیں جو کہ انہوں نے یورپین پارلیمنٹ میں جمع کروائی ہے، جس میں عالمی معاشی ماہرین کے مطابق ڈیجیٹل کرنسیوں کو یعنی کرپٹو کرنسیوں کو بطور آلہ مبادلہ یعنی میڈیم آف ایکسچینج استعمال نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کرپٹو کرنسیوں کو یونٹ آف اکاؤنٹ قدر شمار کرنے کے طور پر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان عالمی معاشی ماہرین کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسیاں جو ہیں وہ کرنسی کے بنیادی اوصاف پہ پورا نہیں اترتی۔ یعنی مثال کے طور پہ کرنسی کا بنیادی وصف کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کوئی چیز کوئی پروڈکٹ کوئی سروس خریدتے ہیں، میڈیم آف ایکسچینج ہوتا ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی کے اندر اگر آپ پورا لیجر کو دیکھیں اور ٹرانزیکشنز کو دیکھیں تو اس کے اندر لوگ انویسٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی پروڈکٹ اور سروسز نہیں خرید رہے ہوتے 95% کے قریب۔ تو یہ باقاعدہ عالمی معاشی ماہرین کی تحقیقات کا
میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ فرق نمبر 11 یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاتا، بلکہ ٹرانزیکشن کا جو ہے لیجر میں اندراج کیا جاتا ہے، جو کہ بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کے ملکیت کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر پبلک پرائیویٹ کی کا پیئر ہوتا ہے، UTXOs انسپینڈ ٹرانزیکشن آؤٹ پٹ ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ جی کس کے جو ہے پاس کتنی کرپٹو کرنسی کی ملکیت ہے۔ جبکہ عام کرنسی کو حقیقی طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، اور اگر عام کرنسی کو ہم ڈیجیٹل طور پہ بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں تب بھی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اور باقاعدہ منتقلی عمل میں لا جاتی ہے۔ وہ سیٹلمنٹ تھوڑی دیر کے بعد ہوتی رہتی ہے، اس کے باقاعدہ رولز ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کرپٹو کرنسی اور عام کرنسی کا۔ اسی طریقے سے فرق نمبر 12 یہ ہے کہ سائنسدانوں نے تحقیقات کی ہیں، اس کے مطابق بٹ کوائن کو کرنسی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی کیا جا سکتا۔ تقریباً 2 سے 5% لوگوں نے بٹ کوائن کو چیزوں اور اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال کیا ہے، جبکہ 95% لوگوں نے اسے بطور سرمایہ کاری کے استعمال کیا ہے۔ جبکہ عام کرنسی کی صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے، اور لوگ اس کا کچھ فیصد حصہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مگر عام کرنسی کا بنیادی استعمال چیزوں، سروسز اور اشیاء کی خریداری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ آپ صرف پاکستان کی مثال لے لیں تو پاکستان کے اندر جو ہم کاغذی کرنسی ہے، پاکستانی روپیہ ہے، اس کا جو استعمال کرتے ہیں وہ چیزوں اور اشیاء کی خریداری اور سروسز کے لیے کرتے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں ہی لوگوں کو آپ دیکھ لیں جو کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کے طور پہ اس کے ذریعے سے پیسہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہی عمومی طور پہ پوری دنیا کے اندر کرپٹو کرنسی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ سائنسی شواہد اس کے موجود ہیں، سائنسدانوں نے تحقیقات کی ہیں۔ سائنسدان جو بات کرتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اگر کوئی اس چیز کا انکاری ہے تو اس کو سائنسی طور پہ دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا، شواہد سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، فرق نمبر 13 یہ ہے کہ جو یورپین سپروائزری اتھارٹیز ہیں یورپی یونین کے اندر، وہ صارفین کو خبردار کرتی ہیں کہ بہت سے کرپٹو اثاثے جو ہیں وہ انتہائی رسکی ہیں اور اسپیکولیٹو ہیں، قیاس سرائی پہ مبنی ہیں، سٹے بازی پہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ریٹیل صارفین کے لیے موضوع نہیں ہے، اور اس کو جو ایون سرمایہ کاری کے لیے بھی موضوع نہیں ہے، یا میڈیم آف ایکسچینج یا یونٹ آف اکاؤنٹ اس کے لیے بھی موضوع نہیں ہے۔ اور یہ یورپین یونین کی جو یورپین سپروائزری اتھارٹیز ہیں، جس میں یورپین ایکسچینج سیکورٹیز کا ادارہ ہے، یورپین بینکنگ اتھارٹی ہے جو سینٹرل بینک ہے یورپ کا، وہ یہ باقاعدہ وارننگس ان کی ویلڈ ہیں، ابھی بھی ویلڈ ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً حکومتوں کو، یورپ کے جتنے بھی 27 ممالک ہیں ان کو جاری کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ حکومتیں اس کو انفورس کرتی ہیں کہ لوگ اس میں انویسٹ نہ کریں، اس سے بچیں۔ جبکہ عام کرنسی کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حکومتی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لوگوں کو کہا ہو کہ بھائی آپ جو ہے نا پاکستانی روپیہ جو ہے نا اس کو ادائیگی کے لیے استعمال نہ کریں یا اس کو سرمایہ کاری کے لیے استعمال نہ کریں۔ تو عمومی طور پہ عام کرنسیوں کے اندر یہ صورتحال نہیں ہوتی، بلکہ کرپٹو کرنسی کے اندر بالکل ہی مخالف صورتحال ہے اس کے برعکس۔ اور یہ یورپین سپروائزری اتھارٹیز کا آپ ریفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر فرق نمبر 14 یہ ہے کہ یہ سائنسی تحقیق ہے۔ اس کے مطابق 3 جو کرپٹو کرنسیاں ہیں اس کے اندر ڈاج کوائن ہے، زیڈ کیش ہے، ایتھیریم کلاسک ہے، ان میں سے 51% سے زیادہ دولت جو ہے وہ 100 سے کم لوگوں کے پاس ہے، یعنی ایڈریسز کے پاس مرتکز ہے۔ یعنی مجموعی طور پر کرپٹو کرنسی میں دولت کی جو تقسیم ہے سائنسی اعداد و شمار کے مطابق وہ اصلی دنیا کی معیشت سے بھی بری ہے۔ یعنی ہم اصلی دنیا کے اندر ہمارے پاس پیریٹو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، یعنی 20% لوگ 80% لوگوں کی دولت کو قبول کر رہے یعنی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی آپ جنرل ڈسٹریبیوشن دیکھیں، مگر مور اور لیس، مگر کرپٹو کرنسی کے اندر یہ اس سے بھی زیادہ بری ہے، اور صرف چند لوگوں کے پاس یہ جو ہے دولت، بڑی جو دولت ہے وہ مرتکز ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے فرق نمبر 15 یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو انتظامی طور پر کچھ ادارے اور لوگ کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ مروجہ سودی بینک نظام سے بھی بدتر ہے۔ جبکہ عام کرنسی کی کنٹرولنگ حکومتی اداروں کی زیر نگرانی ہوتی ہے، آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، آپ کے پاس جو ہے سینٹ ہے، پھر وہ گورنمنٹ ہے، پھر وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہے، پھر اسٹیٹ بینک اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے۔ تو یہ سارا عام کرنسی کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ کرپٹو کرنسی میں ایک چیز یہ ہے کہ بٹ کوائن کی چیز سے اگر ہم کوئی چیزوں کی خریداری کریں تو اس کے لیے ہمیں کمپیوٹر یا موبائل فون سے ہی کرنا ممکن ہوگا۔ اس کے بغیر اس کو نہ ہم نئی کرنسی بنا سکتے ہیں، نہ اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے ذریعے سے روزمرہ کی اشیاء کی خریداری ممکن ہے۔
یعنی ہمیں بٹ کوائن نیٹ ورک کا حصہ بننا ضروری ہوگا. اچھا، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں بہت زیادہ، جیسے جاپان ہو گیا، US ہو گیا، کینیڈا وغیرہ، ان کو بھی ڈیجیٹل انکلوسیونیس کا مسئلہ ہے. یعنی ان کے پاس بھی ایسی آبادی ہے جنہوں نے ڈیجیٹلی طور پہ جنہوں نے ڈیجیٹلائزیشن کو اپنایا نہیں ہے. تو اس واسطے وہ بھی کمپلیٹ طور پہ ڈیجیٹلائز نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار ہم 100% ڈیجیٹلائز نہیں ہو سکتے، ہمیں بھی جو ہے وہ کاغذی کرنسی یا سکے کی شکل میں ہماری کرنسی ہونی چاہیے. کمپلیٹلی ہم نہیں ہو سکتے بیکاز آف دس ڈیجیٹل انکلوسیونیس. جبکہ عام کرنسی کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے، اس کے لیے کسی خاص نیٹ ورک بلاک چین کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، اس کے علاوہ فرق نمبر 17 یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کی قیمت میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو سٹے بازی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے. لوگ اس میں یعنی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اس سے پیسہ بناتے ہیں. جبکہ عام کرنسی کے اندر بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، مگر جو اس کا جو ریشو ہے یا اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ جتنا کرپٹو کرنسی کے اندر ہوتا ہے. اسی طریقے سے کرپٹو کرنسی کی جو قیمت ہے اس میں کمی یا زیادتی پر چند لوگ اور اداروں کا قبضہ ہے، اور یہ حقیقی طور پر ڈی سینٹرلائز نہیں ہے. دیکھیں، دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی کرنسی ہے جو کہ آپ کو IMF سے نجات دے گی، سینٹرل بینک سے نجات دے گی، حکومتوں کی اجارہ داری سے نجات دے گی، اور آپ کو ڈالر سے نجات دے گی. جبکہ حقیقی طور پہ جب سائنٹیفکلی طور پہ آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، فیکٹس اینڈ فیگرز چیک کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس پہ تو اس کی قیمت کو تو مینیپولیٹ کرنے پہ کچھ لوگوں اور اداروں کا قبضہ ہے. ایون شروع کے 2 سالوں میں بٹ کوائن کی تمام دولت پر محض 64 لوگوں کا قبضہ تھا. یعنی بٹ کوائن کو لانچ کرنے سے لے کر بٹ کوائن کی قیمت $1 تک 2 سال میں اس کا عرصہ لگا، اس میں تقریباً 64 لوگ وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ بٹ کوائن کو مائن کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس پورے بٹ کوائن کو نظام کو چلا رہے ہیں، اور ان کے پاس سب سے زیادہ جو ہے نا دولت مرتکز ہے. جبکہ عام کرنسی جو ہے وہ سینٹرلائز ہوتی ہے، حکومتیں سے کنٹرول کرتی ہیں. اس میں بھی تھوڑی بہت جو ہے نا آپ کی کنٹرول ہوتا ہے، مگر آپ کے پاس مختلف نظام حکومت ہوتے ہیں. کوئی پریزیڈینشل سسٹم ہوتا ہے، کوئی ڈیموکریسی فل ٹائم ہوتی ہے، مگر اس میں آپ کے پاس اتنے زیادہ اجارہ داری نہیں ہوتی. اچھا، پھر فرق نمبر 19 یہ ہے کہ عالمی معاشی ماہرین کے نزدیک جو کرپٹو کرنسی ہے بٹ کوائن، وہ لاٹری کی ایک شکل ہے. یعنی وہ اس کو کیونکہ اس کے اندر انسرٹینٹی بہت ہوتی ہے، جبکہ عام کرنسی کے بارے میں عالمی معاشی ماہرین کی یہ رائے نہیں ہے.